ناظرین آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میم لیگ اس وقت جو ہے وہ پرویز رشید اور محمود خان اچکزئی دو اتالیق ہیں میم لیگ کے بیگم صفدر امان صاحبہ کے، جن کی ایجوکیشن، جن کے اسکول آف تھاٹ، جن کی ٹریننگ، جن کی تربیت، جن کی آئیڈیالوجی کو مسلسل اڈاپٹ کر کے بیگم صفدر امان صاحبہ نے اپنے آپ کو بھی، اپنے والد صاحب کو بھی، اپنے خاندان کو بھی اور اپنی پارٹی کو بھی اس حالت تک پہنچایا ہے کہ نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ یہ اسی پرویز رشید صاحب اور اسی محمود خان اچکزئی صاحب کی آئیڈیالوجی ہے۔ وہ آئیڈیالوجی ہے نریندر مودی کی، وہ آئیڈیالوجی ہے اجیت دیول کی، وہ آئیڈیالوجی ہے میجر گورف آریہ کی، وہ آئیڈیالوجی ہے انڈین را کی، وہ آئیڈیالوجی ہے ملک دشمن طاقتوں کی جو 5th جنریشن وار پچھلے 15-20 سال سے پاکستان پہ انہوں نے مسلط کرنے کی کوشش کی ہوئی تھی۔ اور اس 5th جنریشن وار کا بنیادی مقصد کیا تھا؟ بنیادی مقصد یہ تھا کہ جب ملک دشمن طاقتوں کو اور انڈیا کو یہ پتہ چل گیا کہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت بن چکا ہے، پاکستان کے پاس جدید ترین جو ہے وہ ایٹم بام ہے، پاکستان کے پاس بہترین میزائل ٹیکنالوجی ہے، پاکستان کی آرمی دنیا کی 5 بہترین آرگنائزڈ آرمیز میں سے ایک ہے، تو اس سے جنگ نہیں کی جا سکتی۔ جب ملک دشمن طاقتوں کو یہ پتہ چل گیا تو انہوں نے طے کیا کہ اس کے اوپر 5th جنریشن وار مسلط کرو۔ اس 5th جنریشن وار کا بنیادی ایجنڈا پاکستان کی فوج اور سیکورٹی فورسز اور پاکستان کی عوام کے درمیان پیدا کرنا، پاکستان کی عوام اور عدالتی اداروں کے درمیان تفریق پیدا کرنا، پاکستان کی عوام اور جمہوری اداروں کے درمیان ایک بد اعتمادی پیدا کرنا۔ اسی 5th جنریشن وار کی جو آئیڈیالوجی ہے وہی آج پرویز رشید صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب وہ بیگم صفدر امان صاحبہ کو پچھلے 6 سال سے جو پٹیاں پڑھایا کرتے تھے اور جس پٹی کو پڑھنے کے بعد وہ جس کتی پہ لگی ہوئی تھیں، اسی کے نتیجے میں نیوز لیکس آئی اور اسی کے نتیجے میں پھر آپ کے جناب اس حالت تک جو ہے پوری نون لیگ پہنچی۔ اب وہ میم لیگ جو ہے وہ سنیا ہو جن گلیاں وچ مرزا یار نچے کے مزداق، نہ شین لیگ ہے نہ نون لیگ ہے، اب میم لیگ ہے۔ میم لیگ اب کھل کے جناب اپنا کھیل کھیل رہی ہے، اور اس میم لیگ نے کل نوٹیفکیشن دیا کہ آئندہ کوئی پاک فوج کے افسران سے عہدیدار ملاقات نہیں کرے گا۔ مودی سے ملاقات کرو جائز، مودی کو اپنے گھر میں تمام روایتی سفارتکاری کے اوپر مبنی اصول و ضوابط بالائے طاق رکھ کے پاکستان کے خوشاب کا جو ریکٹر ہے سب سے اہم، اس کے اوپر سے اس کا طیارہ گزروا کر، اور اس طیارے کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ وہ زمین تک کے جہاں وہ نقشوں کو جانا وہ لے سکتا ہے، وہ طیارہ منگوا کے مودی کو اپنے گھر بلانا جائز۔ پھر جناب اس مودی کو اور اس کے ساتھ آنے والا اجیت دیول، اس اجیت دیول ابھی فوٹو نکال لیں سارے ٹی وی چینل والے، اس کی پوری فوٹیج، اس اجیت دیول کی 5 انگلیوں میں اپنی 5 انگلیوں ڈال کر شہباز شریف صاحب، اسحاق ڈار صاحب اس کو اپنے گھر لے کر آئے، وہ ٹھیک۔ انڈین را کا انٹرنیشنل لیول پہ فائنینشیل فرنٹ مین جندال، اس سے خاندانی تعلقات بنائیں، وہ ٹھیک۔ اس کے ساتھ دوستیاں لگائیں، وہ ٹھیک۔ میجر گورف آریہ جو سابق ڈائریکٹر ہے انڈین را کا، جس نے سب سے پہلے 2 ویڈیوز پچھلے 2 مہینوں میں لانچ کی، ایک سی پیک کے خلاف جنرل عاصم سلیم باجوہ صاحب کے حوالے سے، دوسری اس نے پاکستان کے اندر فرقہ وارانہ فسادات کو پروان چڑھانے کے حوالے سے جو لائن آف ایکشن جو اس نے لانچ کیا تھا، وہ پوری دنیا کے اور پاکستان کے بچے نے وہ سن لیا۔ ایگزیکٹلی وہی میجر گورف آریہ کا لائن آف ایکشن وہ جناب میم لیگ اس وقت کھلا کے جناب وہ کھیلنے لگی ہوئی ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی قسمت میں، وہ اکثر کہتا ہوں، رسوائی جگہسائی ہر روز آئے گی۔ ان کے اپنے ایم پی ایز میاں جلیل احمد شرکپوری صاحب، نشاد ڈہا صاحب، اشرف انصاری صاحب، آپ کے فیصل نیازی صاحب، اس کے علاوہ اور پی سی او آپ کے ایم پی ایز اور ایم این ایز اور سینٹرز ہیں جو دن بدن ان کے اس موقف اور اس سٹینڈ سے متنفر ہو کے
اعلان برات کر رہے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنی منطقی انجام تک پہنچیں گے۔ اور اب کوئٹہ کے اندر انہوں نے جلسہ رکھا ہے، پہلا انہوں نے پولیٹیکل کندھا کس کا لیا؟ محمود خان اچکزئی صاحب کا، کہ اس کی کولیبوریشن سے جو ایک دو ضلعوں کے اندر جو اس کے پاس پاپولیرٹی یا ووٹ بینک ہے اس کو استعمال کر کے یہ کوئٹہ کے اندر جلسہ کریں گے۔ پاکستان ڈیمولشنگ موومنٹ والے پی ڈی ایم، جو آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کی الائیڈ پارٹیز فار کرپشن کے فورم میں سے، اس کے وطن میں سے نکلی پاکستان ڈیمولشنگ موومنٹ، وہ پہلا جلسہ کوئٹہ میں کر رہے ہیں، جہاں نہ لینا تے نہ دینا، جہاں پہ کوئی ایک ایم پی اے ایم این اے نہ پیپلز پارٹی کا نہ نون لیگ کا، وہاں کیوں کر رہے ہیں؟ کہانی میں نے آپ کو اس سے پہلے بتا دی کہ اس وقت ان کے اتالیق، ان کے انسٹرکٹر، ان کو سمجھانے والے، بتلانے والے، چلانے والے، وہ یہ دو افراد ہیں، جس کی وجہ سے پہلے میم لیگ کے رستے میں تھوڑی سی رکاوٹ تھی کہ شین لیگ جو ہے نا وہ تھوڑے سے معاملات کے اندر ان کو روک کے رکھتی تھی، اور اس کی عزت اور وقار کا جنازہ پرسوں پریس کانفرنس میں میم لیگ نے نکال دیا۔ ایک فقرہ کہا جو ٹی وی چینل والے آج سارا دن میری اس گفتگو کے ساتھ چلا دیجیے گا، پریس کانفرنس میں اس نے کہا کہ جو میرا اور نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے وہ ہر کوئی نہیں اٹھا سکتا، شہباز شریف صاحب بھی نہیں اٹھا سکتے اس کا بھار۔ اس نے اپنے چاچے کو میسج دے دیا کہ تیرے بس دی کھیڑ نہیں ہے جو اسی کرنا چاہتے ہیں، اور تیرے بس دی کھیڑ نہیں ہے جو ہم گل کھلانا چاہتے ہیں، جو ہم چند چڑھانا چاہتے ہیں، اس میں تو مس فٹ ہے۔ یہ اوپنلی اس نے کہا۔ جب صحافی نے سوال پوچھا کہ شہباز شریف صاحب آپ کے سٹینس کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں یا کیا ڈفرنس ہے، تو اس نے کہا کہ میرے اور نواز شریف صاحب کے بیانیے کو سنبھالنا، اس کا بھار، اس کا بوجھ اٹھانا، وہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، وہ شہباز شریف صاحب کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس کو اندر ہونے کے بعد، اور سب سے زیادہ اگر خوشی ہوئی، آج میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں، تقریباً 3 دفعہ جو ہے وہ اس کے پاس پہنچنے کے بالکل قریب ہوئے اور وہ بھاگ گیا، لیکن عابد ملک انشاءاللہ کلیئر کیجیے گا، یہ سب سے پہلے پاکستان یہ 15 سال پہلے بھی یہاں نعرہ لگا تھا، اینٹی پاکستان سٹانس 11 اکتوبر کو جلسہ ہونے جا رہا ہے، نون لیگ کا ہب ہے پنجاب میں اس قسم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کی اجازت ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ دیکھیں جی، اگر تو پاکستان کی بات کریں گے، اگر تو اپنی بات کریں گے، اپنا رونا روئیں گے، اپنا دادی ویڑا جو ہے نا وہ رکھیں گے عوام کے سامنے، تو چلو وہ تو ہضم ہو جائے گا۔ لیکن اگر پاکستان کی فوجی ادارے، سیکورٹی ادارے، عدالتی ادارے، اب دیکھیں نا، پرسوں ان کی جو کرائے کی ترجمان ہے ہماری پنڈی کی مریم اورنگزیب صاحبہ، وہ پکڑے گئے۔ شہباز شریف صاحب منی لانڈرنگ 9.5 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے رمضان شوگر مل میں، مشتاق چینی نے، منظور پاپڑ والے نے، شرافت مسیح نے، ان ساروں نے ایک ایک چیز بیان کر دی۔ 16-17 میں سے 5 وعدہ معاف گواہ بن چکے ہیں، لیکن میں حیران ہوں ان کی چلاکی، عیاری اور مکاری پہ، ان کے لیڈروں پہ بھی اور ان کے آگے کرائے کے ترجمانوں پہ بھی۔ وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ کھوتا مریا کھاریا تو سوگ وزیر آباد، اور پکڑے تم کرپشن کے الزام میں گئے ہو، پکڑے تم جاؤ منی لانڈرنگ کے الزام میں گئے ہو، تو جناب آگے سے وہ کہتی ہیں کہ اپنے بھائی کا ساتھ نہ چھوڑنے کی وجہ سے جناب گرفتار کیا گیا ہے۔ دوسری کہتی ہیں کہ جناب گلگت بلتستان کے الیکشن میں ہمیں ہرانے کے لیے، او خدا کے بندوں، مجھے پچھلے 6 سالوں میں اور خصوصاً ان 2 سالوں میں جب سے ہماری حکومت بنی ہے، میں چیلنج دے کے کہتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا ایک وزٹ گلگت بلتستان کا مجھے بتا دیں۔ ایک منٹ، کوئی ایک وزٹ بھی، کوئی گلگت بلتستان کا وزٹ نہیں ہے، نہ لینا تے نہ دینا، اور قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں کہ گلگت بلتستان کا الیکشن ہرانے کے لیے۔ جیسے وہ ہراسمنٹ کے حوالے سے جناب آیا تو کہتے ہیں تنظیم سازی کے لیے گئے تھے۔ میں قربان جاؤں تمہاری تنظیم سازی پہ جو رات کے 3 بجے ہوتی ہے۔ میں نے تو 3 دن پہلے کہا تھا، دیکھو میں ایک تنظیمی آدمی ہوں، میرے متعلق سارے جانتے ہیں، اسٹوڈنٹ پالیٹکس، یوتھ پالیٹکس، پریکٹیکل پالیٹکس، تنظیم بنانا، تنظیم چلانا، تنظیم اٹھانا، اللہ پاک کا کرم ہے کہ دنیا مانتی ہے، راولپنڈی کے لوگ جانتے ہیں کہ میں کس طریقے سے صلاحیتیں رکھتا ہوں۔
खुदा की कसम मैंने जिंदगी में पहली दफा ये तंजीम साजी सुनी है जो रात के 3 बजे होती है। एक मिनट, पंजाब में अलाउ किया जाएगा सुने, इस किस्म के नारों को? अगर तो ये चलेंगे आइन और कानून के अदारों, कानून के दायरे के अंदर, फिर तो ठीक है, सो बिस्मिल्लाह, जमहूरियत के अंदर जनाब चढ़े। एक बात मैं बता दूं, ये ची करें या पी करें, ये एहतजाज करें, ये खंभों पे चढ़े, केटू की पहाड़ी पे चढ़े, ये यूएनओ के पास जाएं, ये दुनिया के किसी फोरम पे चले जाएं, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब इनको एनआरओ नहीं देंगे। ये बताइएगा कि आपकी जानिब से जो है सियासी गोलाबारी जो है, बेरहम गोलाबारी का सिलसिला जारी रहता है। जब कोई सियासी जमातों की जानिब से तहरीक अव्वल तो शुरू नहीं होती, लेकिन शुरू हो तो फिर वो खत्म भी नहीं होती। क्या कोई मुज़ाकरात का भी रास्ता रखेंगे या इसी तरह गोलाबारी का सिलसिला जारी रहेगा? देखें, इमरान खान साहब ने FATF के जब हम बिल पास करवाया था, वहां पे इन्होंने ओपनली कहा था, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब ने, करप्शन और एनआरओ, इसके अलावा हर किस्म की जफ्फी लगाने को तैयार है, हर किस्म का शिकन करने को तैयार है अपोजिशन के साथ। अपोजिशन को सर पे बैठाएंगे, पलकों पे सजाएंगे, कंधे से लगाएंगे, सीने से लगाएंगे, लेकिन एनआरओ नहीं देंगे और करप्शन पे कम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। असल में पीपल्स पार्टी ने नाम रख दिया है आसिफ जरदारी साहब का जमहूरियत, बिलावल जरदारी साहब का नाम रख लिया 18वीं तरमीम, छोटू जरदारी का। जब भी इनकी करप्शन और बदयांती की दुम पे पांव रखो तो ये कहते हैं जमहूरियत खतरे में है, 18वीं तरमीम खतरे में है। बता बता के थक गया हूं मैं भी पिछले कई माह से। जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है। 2023 के दिसंबर में आपका इलेक्शन होगा और इंशाल्लाह वो इलेक्शन भी दोबारा पीटीआई जीतेगी और दोबारा वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब। मियां असलम साहब, उस बात जहां साहब ये बताइए कि जब शहबाज शरीफ गिरफ्तार हुए थे हाई कोर्ट में, कुछ बड़े गैर मुनासिब से नारे लगे थे, क्या वो नारे जो थे वो दुरुस्त थे कानूनी तौर पे? अगर दुरुस्त नहीं है तो फुटेजेस मौजूद है, तो आप लीगल प्रोसीडिंग कर रहे हैं उनके खिलाफ? देखिए, मैंने आपको बताया है कि ये अब मुझसे लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं मैं या हमारे बाकी हुकूमती वज़रा, तो लोग कहते हैं यार आप इतना सख्त स्टैंस रख रहे हैं उनको, एंटी पाकिस्तान, मोदी, रॉ। भाई हम नहीं कर रहे, उनकी ज़बानें बोल रही हैं। ये अगर इनके MP और MNA इनसे मुतनफर हो रहे हैं, कोई हमारी मोटिवेशन से नहीं हो रहे। आज ये जमहूरियत के मामे बने हुए हैं। मैं पूछता हूं 22 करोड़ पाकिस्तानियों से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से, 2008 से 2013 तक काफ लीग का मैंडेट चोरी करके 70 बंदे अता मोहम्मद मानिका और डॉक्टर ताहिर अली जावेद की क़यादत में यूनिफिकेशन ब्लॉक जो है वो हसीना वाजिद ने बनाया था या अशरफ गनी साहब ने बनाया था? वो इसी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था। और 5 साल इल्लीगल गवर्नमेंट उस इफ्तिखार अहमद चौधरी। वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना था कि हमारी मोटिवेशन से नहीं बल्कि इनकी ज़ुबानों से अपोजिशन के रहनुमा इनसे मुतनफ़र हो चुके हैं।